ناظرین، افسوسناک اطلاعات ہیں، بلکہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ابراہیم ایکارڈ سے الگ نہیں رہ سکتا۔ پھر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر فلسطین کی الگ ریاست بن جائے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی فضا کو ہموار کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کافی دیر سے جاری ہیں، اب ان میں تیزی آ گئی ہے۔ مگر ان سب سے معتبر گواہی جو آئی ہے وہ اس حوالے سے شریف خاندان کے ساتھ سب سے قریبی تعلق رکھنے والے صحافی نجم سیٹھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کمٹمنٹ دے آئے ہیں۔ بالکل دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ اسرائیل کے بارے میں ہماری ریاست کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ حیران کن طور پر نہایت ہی کونا مشق سفارتکار جناب عبدالباسط نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں پاکستان کا فائدہ ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب عرب ممالک جو ہے، یہ بڑی پرانی تھیوری چل رہی ہے، سالہ سال سے، کئی دہائیوں سے چل رہی ہے کہ جب عرب تسلیم کر چکے ہیں، عربوں کی لڑائی نہیں تو پھر ہمارا کیا لینا دینا۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، جب عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ریاست پاکستان کے موقف میں ناظرین یہ تبدیلی عوامی سطح پر ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ بلا مبالغہ 99% پاکستانی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہے، مگر ہماری اشرافیہ اور مقتدر قوتوں کی یہ بہت پرانی خواہش ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ اور پولیٹیکل فلسفی سمجھنے کی، جاننے کی، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن خدا نخواستہ اس ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا، اس دن حالات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ گلیوں، چوکوں، چوراہوں میں اور کہیں پر بھی کسی بھی طرح کوئی ایک رتی برابر بھی آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، جو مرضی جبر کا، ظلم کا کوئی اربا استعمال کر کے دیکھ لیں، پھر حالات نہیں قابو میں رہیں گے۔ اگر یہ واقعی ہو چکا ہے تو پھر آگے اللہ ہی اس ملک پر رحم فرمائے۔ عزیز، آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا نا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے تو باقاعدہ طور پر وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا دو ٹوک لفظوں میں۔ آج وہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وکالت کر رہی ہے جو کل عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتی تھی۔ میرا اللہ بھی کس طرح لوگوں کے چہروں پر پڑے نقاب نوچ کے اتارتا ہے، غور تو کرے ناظرین، ذرا غور فرمائے نا ذرا۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے علماء اور مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر ابھی تک کیوں خاموش ہیں۔ غزہ میں انسانی تاریخ کا بدترین ظلم ہوا، مگر کوئی مذہبی رہنما ابھی تک نہیں بول رہا۔ اب سرعام اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، مذہبی رہنما چپ نظر آ رہے ہیں۔ تصور کریں ناظرین، ذرا ویژولائز کریں کہ اگر یہ فیصلہ عمران خان حکومت نے کیا ہوتا تو کیا ان مذہبی رہنماؤں کی یہی حالت ہوتی؟ کبھی نہیں۔ وہ اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اسے دنیا اور آخرت میں نجات کی کنجی قرار دے رہے ہوتے ہیں، مگر اب کسی کی آواز نہیں آ رہی۔